چند جمعوں سے کچھ گزارشات عام مسلمانوں سے تو عمومی طور پہ اور اپنے ذکر والے ساتھیوں سے خصوصی طور پہ وہ گزارشات ہیں۔ ان میں سے پہلی بات تھی باوضو رہنے کی کوشش، میں بھی کروں آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ مسلمان کی شان ہے اور مسلمان کا ہتھیار ہے۔ مسنون دعاؤں کو یاد کر کے اس کا اہتمام کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ یاد ہو سکتے۔ ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، کھانا کھانے کی دعا، پانی پینے کی دعا، بیت الخلاء داخل ہونے کی دعا، نئے چاند کی دعا، نئے کپڑے پہننے کی دعا، یہ سارے یاد ہو سکتے ہیں۔ جب دنیا کی چیزیں میں نے اور آپ نے یاد کی، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات عرض کی تھی کہ اپنی روزمرہ کے کلام میں، روزمرہ کی باتوں میں تسبیح ہو، تحمید ہو، تحلیل ہو، لا الہ الا اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ، یہ جملوں میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ جزاک اللہ، ہر چیز پہ اللہ پاک کا پاک نام زبان پہ آئے۔ چوتھی بات عرض کی تھی کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ حفظ کرے جو حافظ نہیں۔ جو حافظ ہے وہ تو یہ نعمت لے چکے ہیں، باقی تلاوت اس کی حافظ اور غیر حافظ دونوں کرتے رہیں۔ خاموش رہنے کی عادت، پانچویں بات میں نے یہ عرض کی تھی، خاموش رہنے کی عادت۔ اس کا طریقہ بھی بتایا تھا کہ جس مجلس میں آپ بیٹھے اپنے سے ابتدا نہ کرے کلام کی۔ کوئی اگر پوچھے سوال تو جواب بتا دو، ورنہ اپنے سے شروع نہ کرو دنیا کی باتیں۔ اب بارشیں آ گئی، اس میں مجھے اور آپ کو کیا چاہیے کہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ استغفر اللہ، درود شریف اور قرآن کے ختم، یہ چیزیں ہوں۔ وجہ اس کے تبصرے، ٹی وی والے تو پاگل ہو چکے ہیں بیچارے، آج عام مسلمان بھی پاگل ہے۔ تبصروں سے عذاب ٹل جاتا ہے میرے دوستو، جی تو یہ بے وقوفی نہیں۔ دو کام کر لو، یا ان کے لیے مدد پہ پہنچ جاؤ جتنا ہو سکے، دوسروں کو کہہ دو اور یہ اعمال کرو تاکہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا۔ یہ تو اس کا غصہ ہے، اور اس میں کیا شک ہے آپ کو؟ کسی کو شک ہے؟ یہ اس کا غصہ ہے، تر اور خشک سب کو پکڑ لیا، نہ مسجد چھوڑا، نہ مندر، نہ نیک نہ بد، یہ تو غصہ ہے اس کا۔ باقی اس پہ بھی باتیں ہوتی ہے کہ یہ اس لیے آیا، اس لیے آیا۔ شیطان نے کیا پٹی پڑائی مجھے اور آپ کو؟ چاہیے تو یہ کہ سجدے میں گرے، اللہ میرے کرتوت، اس کی سزا ساری امت بھگت رہی ہے، اس کے بجائے مجھے اور آپ کو شیطان نے اور جگہ لگا دیا۔ اور اتنا بے رحمی کہ ادھر سے سیلاب ہے، لوگ مر رہے، ڈوب رہے، اس کی فوٹو ہے، ویڈیو ہے، ادھر سے ساز رکھا ہے۔ اس سے بڑا بے غیرت ہے دنیا میں، جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ ادھر ساز کی ضرورت ہے یا رونے کی ضرورت ہے۔ ایسے حص نکال دی، خدا کی قسم بالکل ہو ہی نہیں انسانوں میں۔ کل ایک ساتھی نے مجھے کہا کہ حضرت یہ بلوچستان کے ایک براوی شاعر نے کہا بلوچستان ڈوبیں گا خوار مزری، اس میں بھی شعر لگا ہے، ساز۔ اتنا احساس ہے کہ اسی کی وجہ سے تو عذاب آیا ہے، پتہ بھی نہیں۔ دجال بیٹھا ہوا مزے کر رہا ہے، فتنہ میرے آپ کے جیب میں ڈال دیا، بس وہ ٹانگ پہ ٹانگ شیطان رکھ کے اب دیکھ رہا ہے مزے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تبصروں سے عذاب نہیں ٹلتے میرے دوستو، رجوع الی اللہ ہو۔
آگے میں نے عرض کیا تھا محاسبہ ہے اپنے نفس کا. میں نے صبح سے اس 3 بجے تک کیا کیا ہے. آج یہ گھڑی خراب ہے، میں نے تو اس کو اندازہ کیا 1:45 بجے، پتہ نہیں کتنے بجے تک بیان کیا. اس کو بناؤ اللہ کے بندو، پاکستان میں رہتے ہو ہر چیز آپ کی سبحان اللہ. تو وقت تو نہیں لیا لوگوں کا، کتنے پہ ختم کیا. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ محاسبہ ہو نفس کا میرے دوستو. میں نے صبح سے اس 3 بجے تک 2 بجے تک کتنے درود پڑھی، صلاۃ التسبیح پڑھی نہیں پڑھی. آج کا تو دن یہی ہے، میں ہر جمعے کو رو کے کہتا ہوں سورہ کاف پڑھا ہے کہ نہیں، رات تہجد پڑھی ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے مانگا امت کے لیے نہیں. میں پکے گھر میں رہ رہا ہوں، دوسرے ڈوب جائے ایک دن پہلے. لوگ اپنے جنازوں کے دفنانے کے لیے حیران، اس کے سامنے پانی کے خاندان ڈوب رہا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. اس کے جنازے کو لاش کو پکڑ کے نکال نہیں سکتا. احساس ختم ہو چکا ہے بالکل. یہ میڈیا نے تو اور احساس ختم کر دیا. پہلے دیندار لوگ روتے تھے، آنکھوں میں آنسو آتے تھے، استغفر اللہ انا للہ. آج دیندار بھی فیس بک دیکھ کے انا للہ سے بھی اس کے منہ میں فالج لگ گیا ہے کہ یہ بھی نہ کہے. سارے حص نکال دی انہوں نے. یہ چیز جب نکلے اسلام نکل جاتا ہے، پھر ایک ڈھانچہ رہ جاتا ہے. اسلام سراسر خیر خواہی کا نام ہے میرے دوستو. اللہ ہمیں ان دجالی فطروں سے بچائے. کہو آمین جی. ہاں بڑا مسئلہ ہے. اچھا جی، 7ویں بات میں عرض کر دیا کہ دین اور دنیا جب آمنے سامنے ہو مقدم کس کو رکھیں گے؟ ہاں، سب سے پہلے کس چیز کو رکھیں گے؟ 8ویں بات پچھلے جمعے کو عرض کی. پچھلے جمعے کو تو بارش تھی کہ دوسروں کی دل آزاری نہ کرے، دوسروں کی دل آزاری نہ کرے. اللہ والے عجیب تھے. رستے سے جا رہے، کتا سویا ہوا ہے، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہیں کہ اس کی نیند خراب نہ ہو. اور میں جاتا ہوں، کتا سویا، ایک لات مار کے گزرتا ہوں. کتنا فرق ہے؟ بہت فرق ہے آسمان اور زمین کا. ہم نے تو سنا اللہ والا سویا ہے، ایک بلی آ کے اس کے دامن پہ سو گئی. اب کیا کرے؟ اٹھ جائے تو بلی کی نیند اپنے دامن کو کینچی اور چاقو سے کاٹا، بلی کی نیند خراب نہیں کی. میرے اور آپ کے تو سامنے تو بے وقوف ہے، اللہ کے سامنے اس کی یہ ادا کتنے پسند ہے. خیر، عرض یہ ہے کہ حتیٰ کہ جانور کو بھی میں نے اور آپ نے تکلیف نہیں پہنچانی، نہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ. آج جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اللہ سے دوستی لگانا. توجہ ہے انشاءاللہ میرے دوستو. دوستی اس ذات سے ہو جو وفادار ہے. اللہ سے بڑھ کے کوئی وفادار ہے؟ بس ختم. اگر اس راستے میں ہم سالک مانا چلنے والا، تصوف کے راستے میں ہم چلنے والا ہے، تصوف اللہ تک پہنچنے کا نام ہے، تو ہمیں اللہ سے دوستی لگانی چاہیے. نظر بھی تو آنا چاہیے کہ اللہ سے دوستی کر رہا ہے، نظر آنی چاہیے یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ سے دوستی کے لیے جا رہا ہے، کر رہا ہے. جو دنیا میں کہیں کسی سے منسلک ہوتا ہے تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس پہ فون پہ اس کے ساتھ بات کر رہا ہے، میسج کر رہا ہے، بیٹھ کے دعوتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کی، ہے کہ نہیں؟ آپس میں الیکس زیادہ ہے، تذکرے ہیں ہر جگہ، اس کے نام کے تذکرے، پتہ چلتا ہے یہ فلاں پارٹی کا ہے، فلاں وزیر کا بندہ ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی تو دیکھ کر کوئی اندازہ لگائے کہ یہ بھی اللہ تعالی سے منسلک ہو چکا ہے. اندازہ ہو لوگوں کو کہ یہ اللہ سے مل چکا ہے، یہ اللہ کی طرف لپک رہا ہے، جا رہا ہے. مراقبہ ہم نہیں کرتے، تسبیحات ہم نہیں کرتے، تلاوت مہینوں کے آ کے کہتے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں، مہینوں، ہفتے والے تو بہت زیادہ ہے.
بس ایک وضاقتہ بنا لی ہے اور سر پہ امامہ ہے، یہ داڑھی ہے، کپڑے کرتے، یہ ہم صوفی ہے، بس اس سے میرے دوستو کچھ نہیں ہوگا۔ عمل کے میدان میں میں اور آپ آ جائے، پھر اللہ سے دوستی لگے گی۔ صحیح ہے انشاءاللہ؟ ہمارا دل کیوں نہیں کرتا ہم اللہ کو میسج کریں؟ جس سے ہم دنیا میں منسلک ہے اس کو میسج کرتے، اللہ کو نہیں کرتا۔ اللہ سے بات کرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ یہ جو نماز ہے میرے دوستو، یہ اللہ سے ہم کلامی ہے، بات ہے۔ الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ خوش ہوتے، دیکھو میرے بندے نے میری تعریف کی، روایت میں الرحمن الرحیم اس کا جواب دیتے، مسلم شریف میں سارے موجود ہے، اور مالک یوم الدین ان سب کا حدیث پاک میں ہے کہ اللہ جواب دیتے، دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ تو آج سے میں اور آپ یہ طے کر لیں کہ مجھے اپنے اللہ سے ایسا تعلق جوڑنا ہے جس کے اندر گرم جوشی ہو، ٹھنڈا نہ ہو، ایسا تعلق ہو کہ بس اللہ کا نام کوئی لے تو میں اور آپ تڑپ جائیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے وہ تڑپ آ جاتی ہے میرے دوستو، بالکل۔ قرآن پاک میں ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ پاک کی جب یاد کی جاتی ہے تو یہ مومنوں کے دل مچلتے، ہاں ان کا اللہ سے ایسا تعلق ہے، تڑپ اٹھتے۔ تو میرے دوستو اللہ سے ایسی محبت ہو، ہمارے اعمال، ہمارے شب و روز، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز سے ظاہر ہو کہ واقعی یہ اللہ کے تعلق میں پھنس گیا ہے، یہ پھنس گیا ہے بیچارہ۔ اس سے بڑا پھنسنا، اس سے بہتر پھنسنا ہے میرے دوستو؟ کوئی پرچون میں پھنسے اور کوئی جیل میں پھنسے اور کوئی اللہ کی محبت میں گرفتار ہو پھنس جائے، اس سے بڑا ہے کوئی؟ تو پتہ چلے یہ دل کا سودا کر چکا ہے۔ یہ اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے اس میں انسان کو کبھی نقصان نہیں ہوتا میرے دوستو، توجہ ہے، کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، گر ہار گئے تو مات نہیں، دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ۔ تو منزل پہ زندگی میں پہنچ گئے تو کیا کہنا، اگر راستے میں موت آ گئی تو پھر بھی نقصان نہیں، چونکہ اللہ کے راستے پر چل رہا تھا، اسی راستے میں موت آ گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ اس دنیا میں اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش میں لگا ہوگا، اللہ کی رحمت سے یہ بعید ہے کہ قیامت کے دن اس کو دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ مجھ سے دوستی لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور میں اسے دشمنوں کے قطار میں کھڑا کروں، ہو نہیں سکتا۔ اللہ رحیم ہے، کریم ہے، اور جو بندہ اللہ سے دوستی لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کہیں اللہ اس کو دشمنوں کے ساتھ بالکل کھڑا نہیں کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو بس یہی دل میں سوچے کہ ہم تو اللہ کے لیے زندہ ہے، اللہ کے تذکرے کرے، جہاں بیٹھے اللہ کی بات چھیڑے، کوئی شکوہ کرنا ہو تو اللہ سے کرے، لوگوں سے نہ کرے۔ آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے قریبی کسی دوست سے وہ تکلیف شیئر کرتا ہے، شریک کرتا ہے، جس سے اس کی تکلیف میں کچھ کمی آ جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو کوئی تکلیف ہو تو شکوہ اللہ سے کرے، مخلوق سے کیا کرنا میرے دوستو؟ مخلوق تو خود محتاج ہے، محتاج سے میں اور آپ شکوہ کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے تکلیفوں کی شکایت اللہ رب العزت سے، اپنے غم، اپنی شکوہ اللہ سے عرض کرتے تھے۔ یہ عادت میں بھی بناؤں، آپ بھی بنائیں، کسی اور سے شکوہ نہ کریں۔ اگر کسی کا شکوہ کرنا ہو، کسی کی شکایت لگانی ہو، وہ بھی ان لوگوں سے نہ لگائے، وہ بھی کس سے لگائے؟ اللہ سے۔ بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اپنے اللہ سے شکوہ کرے کہ اللہ یہ مجھے تکلیف دے رہے، اس کو ہدایت کر لے۔
مخلوق سے مانگنے کے بجائے میں اور آپ اللہ سے مانگتے رہے، اللہ سے دوستی لگ جائے گی۔ اور میں نے اپنے اللہ والوں سے سنا کہ اللہ سے دنیا کوئی مانگتا رہے دنیا، فرمایا اس مانگنے کی برکت سے اللہ پاک دنیا تو دے دیں گے، اس کے ساتھ اپنی محبت بھی دے دیں گے۔ یہ مانگنا ایسی چیز ہے۔ فرمایا جب انسان پر کچھ گزرتا ہے تو وہ راز کی بات قریبی دوست کو بتاتا ہے، تو اللہ کو میں اور آپ اپنے راز کی بات بتاتے رہے۔ اللہ کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق میں اور آپ جوڑے، اس تعلق میں ہمیشہ بندے کا فائدہ ہے، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، ہمیشہ کامیابی ملے گی۔ ایک فاسقہ گناہگار عورت نے ایک شعر کہی تھی، شعر کیا؟ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی میں بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں گی تو میں تیری، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں گی تو میں تیری، دونوں شرط میں تو میرا اور میں تیری۔ جب دنیا والے ایسے ہیں میرے دوستو، کہ ایسے شرط لگائے کہ میں اگر جیت بھی جاؤں تو آپ میرے، ہار بھی جاؤں تو میں آپ کا، تو میں اور آپ اللہ رب العزت سے ایسا سودا کرے کہ دل و من لئی تیری بن گئی، میں نے دل سے یہ مان لیا، عہد کر لیا کہ میں تیرا ہو گیا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ ایک مصرع ہے، ہمیشہ جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بیوی خاوند کی تعریفیں کرتی 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 تھکتی نہیں ہے، میرا خاوند شوہر ایسا ہے ایسا ہے ایسا۔ ماں بیٹے کی تعریف کرتی ہوئی نہیں تھکتی، بالکل میرا بچہ ایسا ایسا ایسا۔ انسان اللہ کی تعریف کرتے ہوئے کیوں تکے؟ سوچنے کی بات ہے، کتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر۔ تو میں اور آپ اگر اللہ سے دوستی چاہتے ہیں، اللہ کی خوب تعریف کریں، ہر مجلس میں کوئی بہانہ ڈھونڈ کے اللہ پاک کی تعریف شروع کریں، صحیح ہے انشاءاللہ۔ اور خصوصاً اس ماحول میں کہ لوگوں کی نگاہ وہ مادی امداد کے پیچھے لگی ہے، وہ اللہ سے امیدیں کاٹ جائیں گی۔ تو میں اور آپ ان میں گھسے، ان کو کہے کہ اللہ پاک اس گھر کے بدلے میں، میرا ایمان ہے آپ کو جنت کا بڑا گھر دیں گے، یہ جو گھر گرا ہے نا آپ کا کچا، اس کے بدلے میں اللہ دنیا میں بھی دیں گے۔ کب دیں گے؟ یہ جو بھوک آپ کو آتی ہے، اس پہ اللہ کیا دیں گے؟ یہ بغیر چھت کے آپ رہ رہے، آپ قیمتی ہے۔ تو میرے دوستو، گزارش یہ ہے کہ اس وقت اللہ کی باتوں کی بہت ضرورت ہے، مجھے بھی اور یہ ساری امت کو۔ جہاں ہم جائے، لوگوں کا نقصان ہوا ہے، ان کا دل بڑا کرے، ان کو کہے یہ حالات اللہ نے لائے، اللہ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے آئے، اب اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کی ناشکری نہ کرے اور کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں، یہ پرسوں ایک آدمی آئے کہ ایک آدمی نے، اب واللہ عالم وہ خود تھا یا کوئی اور تھا، اللہ کو گالی دی ہے۔ ہاں، تو میں کہتا ہوں اس وقت امت کو سنبھالنے کا وقت ہے، آٹا دے دو، چینی دے دو، جو بھی دے سکتے، سب سے بہتر اور سب سے پہلے ان کی ایمان کی حفاظت کی فکر ہو، ایسی باتیں نہ نکلے زبان سے جس سے ایمان ختم ہو۔ خیال کریں میرے دوستو، کریں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں۔ جو انسان ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ کرتا ہے، فرمایا وہ اللہ کا ہم نشین ہے، اللہ کا ہم مجلس ہے۔ میں اور آپ مادیت میں گھس گئے، آج مجھے عمران خان اپنے ساتھ بٹھائے، کوئی وزیر اپنے ساتھ بٹھائے تو میں خوش ہوتا ہوں، آپ خوش ہوتے کہ فلاں مالدار نے ہمیں بٹھایا اپنے ساتھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
تو آپ اس سے خوش نہیں ہوں گے میرے دوست کہ اللہ آپ کے ساتھ بیٹھے؟ اس کا آسان طریقہ کیا؟ اللہ کو میں اور آپ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے اللہ کے ساتھ بیٹھنے کو؟ مسلے پہ تو 5 منٹ بھی ہم نہیں ٹکتے، 5 منٹ بھی۔ نماز پڑھ کے مسلہ چھوڑ دو، بھاگ جاؤ۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ، اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے کہ میں تیرے گھر میں تیرے ساتھ رہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کیا ہوا؟ فخر للہ ساجدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ کیف تسکن معی فی بیتی، اللہ سجدے میں اللہ سے عرض کر رہے ہیں اللہ آپ میرے ساتھ میرے گھر میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انا جلیس من ذکرنی، جو میرا ذکر کرے میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، ہاں جہاں بھی ہوں، جنگل میں ہوں، پہاڑوں میں ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ ہم آج کے بعد اللہ رب العزت سے محبت کا تعلق جوڑنے کو گہرا کریں گے انشاءاللہ۔ کمر بستہ ہو، بس دل ٹوٹتا ہے 100 دفعہ ٹوٹے، میں اللہ کو ناراض نہیں کروں گا اس عارضی گناہ کی وجہ سے۔ ہاں نیت کر لے کہ ہم نے اللہ سے یہ محبت کا جو تعلق ہے اس کو مضبوط جوڑنا ہے۔ نامہ اعمال میں اللہ سے راز کی باتیں لکھوانی ہیں، وہ باتیں کہ مجھے پتا ہو اور میرے رب کو پتا ہو، بس ایسی بات ہے اللہ سے۔ میرے دوستو، آپ کسی وزیر سے ملنا چاہے، اس کے پہلے وہ نیچے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اس سے ملتے ہیں۔ کوئی جانتا ہے؟ چپراسی ہے کیا بلا ہے؟ اس سے ملتے ہیں، وقت لیتے ہیں، گھنٹوں انتظار کرتے، کبھی دنوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں، اللہ سے ملاقات کے لیے گھنٹوں انتظار کرنی پڑتی ہے؟ چلتے چلتے اللہ کا ذکر کرو، اللہ سے ملاقات، اللہ سے باتیں کری، گاڑی میں، پیدل، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ۔ لوگ کہہ رہے کہ یہ گاڑی چلا رہے، موٹر سائیکل چلا رہے، میں اور آپ دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کر رہے۔ کل ہم ایک جگہ سے آ رہے تھے، میرے بیٹے نے کہا کہ بھوک لگی ہے، تو میں نے اشارے میں ایسے کیا اس کو، بھوک ہے اللہ سے مانگو، اللہ دیں گے۔ ہم فوراً نگاہ چیزوں کی طرف نہ جائے میرے دوستوں، پہلے اللہ سے اس باتوں میں بہت کچھ ہے۔ اللہ ہمیں یہ راز و نیاز کی باتیں عطا فرمائے، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، جس کو یہ مل جائے اس کے مزے اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ بہت اللہ پاک کی بڑی ولیہ تھی، اللہ سے بڑا تعلق تھا۔ ایک دفعہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی، چور آ گیا اور اس نے آ کر ادھر ادھر جھانکا تو ایک چادر پڑی ہوئی تھی اماں جان کے کمرے میں، اماں رابعہ کی، اللہ والی تھی، ایک چادر پڑی ہوئی تھی، غربت کا زمانہ ہے تو، اور کچھ نہیں تھا۔ اس چور نے وہی چادر اٹھائی، جب چور چادر اٹھا کے واپس جانے لگا تو دروازہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ یہ اللہ والوں کی کرامت ہے۔ سر چکرا رہا ہے چور کا، چادر ہاتھ، حیران اس کمرے کا دروازہ کہاں ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا، آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا تو پریشان ہو گیا اور سمجھ گیا کہ مسئلہ کچھ اور ہے۔ اس نے جلدی سے چادر کو وہیں پھینک دی، جب چادر پھینک دی، ہاتھ سے گرا دی تو اس کو دروازہ نظر آیا، دروازہ تو سامنے، میں ڈھونڈ رہا تھا۔ تو وہ نکلنے لگا تو آواز آئی، چور نکلنے لگا، آواز۔ اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ ہاں، میں اور آپ دوستی لگا کے تو دیکھیں، ایسا تعلق عورتوں کا۔ فرمایا کہ ایک بڑھیا کا گھر بادشاہ کے محل کے قریب تھا،
وہ رشتہ داروں کے ہاں وہ بڑھیا چلی گئی، ایک گھر چھوٹا سا، پیچھے محل کی توسیع ہونے لگی، محل کو بڑا کرنے لگی، تو پولیس والوں نے اس بڑھیا کی کٹیا وہ گرا دی، چھوٹا جھونپڑی نما گرا دی اور محل کو بڑا کر دیا، توسیع ہو گئی۔ کئی مہینوں بعد وہ بڑھیا جب واپس آئی تو اس کا وہ کمرہ، وہ کٹیا، وہ چھوٹا سا گھر مل ہی نہیں رہا۔ اس نے پولیس والوں سے پوچھا، بھائی یہاں میرا ایک گھر تھا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کا محل بڑھانا تھا، تو یہاں نہیں تھی، اس لیے یہ لوگوں نے اس کو گرا دیا اور محل کو بڑھا دیا۔ جب اس بڑھیا کو یہ پتا چلا تو اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، اگر میں یہاں نہیں تھی تو یہاں تھا۔ فرمایا بس اتنا کہنا تھا کہ اس محل کی چھت زمین پہ گر گئی، سارا بادشاہ کا محل ختم ہو گیا۔ اللہ سے ایک تعلق ہے، میں اور آپ کر لی۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کتنے بڑے بزرگ، ان کے بارے میں لکھا ہے کتابوں میں کہ ثور کہتے بیل کو، یہ اپنے نام کے ساتھ ثوری لگاتے تھے، بیل والی۔ کیوں؟ فرمایا ایک دن ایک سنت حضرت سے رہ گیا، یا مسجد میں داخل ہونے یا نکلنے کا، یا بیت الخلا میں داخل ہونے یا نکلنے کا، بھول گئے، فوراً تنبیہ ہوئی۔ اللہ والوں کو فوراً تنبیہ ہوتی ہے، یا ثور، او بیل، ایسے تمہارے نبی داخل ہوتے تھے؟ آج میں اور آپ کتنے فرض توڑ رہے، کوئی آواز نہیں، تعلق ہی نہیں۔ تو حضرت کا ایسا تعلق تھا، حضرت نے فوراً پیچھے کیا، اللہ پاک سے معافی مانگی، اس سنت پہ عمل کیا۔ اس کے بعد محبت کی وجہ سے کہ مجھے بیل کہا گیا ہے، لہذا اپنے نام کے ساتھ بیل لکھتے تھے، ثوری، بیل والا۔ ان کا ایک عجیب واقعہ ہے، حاکم وقت بادشاہ کی یہ پرواہ نہیں کرتے تھے، اللہ والے اپنے بات صاف صاف کرتے، پرواہ نہیں کرتے تھے۔ جہاں بادشاہ غلط تھے وہ غلط کھری کھری بات سناتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ تو ابو جعفر منصور جو اس وقت بادشاہ تھا، ان کو اس پر بہت غصہ تھا کہ یہ ایک صوفی ہو کر ہمارے خلاف باتیں کرتا ہے۔ ہر دور میں ایسے بادشاہ۔ تو حضرت سفیان ثوری رحم اللہ ایک دفعہ مسجد حرام میں، بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ ایک محدث ہے بڑے، وہ حاضر خدمت ہوئے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ کے مجلس میں، اور عرض کیا ابھی مجھے اطلاع ملی ہے حضرت کہ ابو جعفر منصور جو بادشاہ ہے، اس نے کہا ہے کہ مکہ کے سفر پر میں روانہ ہو چکا ہوں اپنے علاقے سے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے میں مکہ میں داخل ہوں گا اور سفیان ثوری کو گرفتار کر کے قتل کروں گا، بادشاہ نے اعلان کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بات پکی ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ بادشاہ نے میرے خلاف یہ بات کی ہے، اب آئے گا قتل کرے گا؟ اس نے کہا، اس محدث نے، کہ حضرت بالکل یہ پکی بات ہے۔ تو مجھے کسی پکے بندے نے بتایا ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے۔ جب اس بات کی تصدیق ہو گئی، اللہ سے محبت کرنے والوں کا بھی اپنا ہی ایک رنگ ہوتا ہے۔ ہاں، سفیان ثوری رحم اللہ اٹھے اور سیدھا ملتزم پہ گئے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، بیت اللہ کے ملتزم کو پکڑا۔ اللہ سب کو لے جائے آپ کے خاندانوں کے ساتھ۔ نیت تو کر لو میرے دوستوں، پیسے ہے نہیں۔ آج صبح ایک نے مجھے کہا میں جانا چاہتا ہوں عمرے کے لیے، تو میں نے اس سے عرض کیا کہ آپ پاسپورٹ بنا لو، یہ آپ کے بس میں، دعا کر لو، یہ آپ کے بس میں، 1 روپے 5 روپے 10 روپے 20 روپے جمع کرتے رہو، یہ 3 کام آپ کے بس میں، یہ کرتے رہو، اللہ پاک کو رحم آ جائے گا، پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ تو عرض یہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحم اللہ ملتزم کو آ کے چمٹ گئے، ملتزم سے لپٹ گئے اور دعا شروع کی، اے اللہ اگر آج منصور بادشاہ مکے میں داخل ہو گیا تو تیری میری دوستی ختم، تیری میری دوستی کا کوئی فائدہ نہیں،
یہ ہر کوئی کہہ نہیں سکتا میرے دوست۔ لکھتے ہیں کہ اللہ کی شان ابو جعفر بادشاہ منصور یہ طائف تک پہنچا تھا کہ ادھر ہی اس کو موت آ گئی اور ختم۔ بہت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے سے گر کے سر اس کا گردن ٹوٹ کا ہلاک ہو گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی دوستی کو اللہ سے گہرا کر لیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ایک کام ہے جو نہیں کرنا ہے، بس اللہ سے دوستی گہری ہو جائے گی۔ کیا نہیں کرنا ہے کون بتائے گا؟ گناہ نہیں کرنا ہے، بس۔ کام کرنا آسان ہے یا نہیں کرنا آسان ہے؟ بتاؤ جی۔ نہیں کرنا آسان ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارے اینٹ اٹھا کے ادھر لے جاؤ، یہ آسان ہے یا یہ بتاؤ اینٹ نہ اٹھاؤ؟ اینٹ نہ اٹھاؤ، کام نہ کرو، تو میں اور آپ گناہ نہ کریں انشاءاللہ۔ صحیح ہے انشاءاللہ؟ بس پھر اللہ پاک ہم سے محبت فرمائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات کو یہ ذکر ملا ہے وہ جان کی بازی لگا کر اپنے معمولات مکمل کرے، پھر کچھ ملے گا۔ صرف باتوں سے کچھ نہیں، عمل کے میدان میں اور آپ گناہ چھوڑے اور جو معمولات دیے گئے ہیں اس پہ عمل کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اب تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں، مراقبہ کریں کہ میں ہوں، میرا اللہ ہے اور کوئی نہیں۔ میرا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ خوش ہو رہے ہیں، اور مجھے بھی اپنے دل میں اللہ پاک یاد فرما رہے ہیں۔ چند منٹ کے لیے پوری توجہ، اور ایک دفعہ درود شریف، ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے سلسلے کے بزرگوں کو اس کا ثواب دے دو، تاکہ ان کی نسبت، ان کا